علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین و سامعین اور پیارے بچوں کا ایک بار پھر استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وائس پر۔ آپ تمام سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ تمام سبقوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اور آپ کا کوئی سبق مس نہیں ہونے پائے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 11۔ آج ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 11 چلیے دیکھتے ہیں۔ تختی نمبر 11 جزم یعنی سکون۔ پیچھے یہ بات بتا چکا ہوں اور سمجھا چکا ہوں، ایک بار پھر آپ اس کو اچھی طرح سے یہاں دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ دال کی شکل کا چھوٹا سا ہوتا ہے، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ہر جگہ پہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم، اور اسی جزم کا نام ہے سکون۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا سا اور یہاں پہ دیکھ لیجئے، ایسی ہی زوم میں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ جزم سے ہی ریلیٹڈ بات ہے۔ اب آگے یہ سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حروف قلقلہ 5 ہیں۔ ہم نے پیچھے حروف حلقی 6 پڑھا تھا، پھر حروف اخفا 15 پڑھا تھا، اب یہ حروف قلقلہ سمجھا رہے ہیں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کیا کیا؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ یعنی جن کو لکھیں گے تو کیا بنے گا؟ قطب جدن ہے۔ اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا ہوگا جزم کے ساتھ۔ جب ان پر جزم ہو یعنی ان 5 حروفوں پر، یہ سمجھیے اچھی طرح، جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں اور لوٹتی ہوئی آواز سنائی دیتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آواز لوٹ رہی ہو۔ ان کے علاوہ کسی اور جزم والے حروف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ یہ کیسے سمجھیں گے آواز لوٹ رہی ہو کس طرح سے؟ جیسے آپ کو طرح پہچانیں گے کہ آواز لوٹتی ہوئی کس طرح ہوتی ہے، تو آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں۔ جیسے آپ نے کہیں کسی سنسان جگہ پر یا کسی بلڈنگ کے پاس یا کسی پہاڑ کے پاس جب کوئی آواز لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نا کہ وہ آواز ریٹرن آپ کو سنائی دے رہی ہے، واپس آ رہی ہے، آواز لوٹ رہی ہے ٹکرا کر کے۔ تو ویسے ہی اس میں آواز محسوس ہوگی۔ کیسے؟ اب یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ نام یاد کر لینا، نام جزم، اسی کا نام سکون ہے، اور یہ پیچھے سمجھا چکے ہیں کہ جس حروف پر سکون آ جائے یعنی جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جب نون ساکن کا قاعدہ سمجھایا تھا تب بہت اچھی طرح سے دھیرے دھیرے دھیان کرتے ہوئے اس کو پڑھتے چلیں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں دیکھیے، اب یہ بتا رہے ہیں حمزہ با زبر اب، 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 یہ آواز جو لوٹ رہی ہے اس پہ دھیان دینا ہے۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، 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 جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، 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 با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، 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 سین دال زبر سد، سین دال زیر سد، سین دال پیش سد، 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 یہ آواز ٹکرا کے لوٹ رہی ہے۔ قاف تا زبر قط، قاف تا زیر قط، قاف تا پیش قط، 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 جیم قاف جبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، 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 یہ اس طرح سے اس کا ہجے ہو گیا۔ رواں میں نے ساتھ میں بول دیا ہے، ایک بار پھر بول دے رہے ہیں۔ اب، 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 یہ فرق سمجھیے، اردو میں کیا بولیں گے؟ اب، 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 لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ قلقلہ، آواز تھوڑی ٹکرا کے لوٹے گی۔ اب، 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 جب، 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 بج، 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 سد، 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 قط، 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 جق، 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 یہ ہو گیا۔
اب یہاں کہہ رہے ہیں امتحان، یعنی اس میں اب وہ حروف بھی آئیں گے جس میں قلقلہ ہے اور وہ حروف بھی آئیں گی جس میں قلقلہ نہیں ہے، تو دونوں کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور بتانا ہے کہ کس میں قلقلہ ہے اور کس میں قلقلہ نہیں ہے، یہ باتیں بتانی ہیں۔ تو میں پڑھاتے چل رہا ہوں، جہاں آئے گا وہاں بتاؤں گا اور جہاں نہیں ہے وہ آپ سمجھ جائیں گے۔ اور کہاں کہاں قلقلہ ہوگا وہ یہاں آپ نے دیکھ لیا، قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال پر جب جزم ہو، یہ یہاں شرط ہے، قاف تا با جیم دال ہو اور قاف تا با جیم دال پر جزم ہو، جو یہاں اگزامپل میں اس نے یہاں ایکسرسائز میں بتا دیا ہے۔ اب یہاں نیچے امتحان ہو رہا ہے، امتحان میں دیکھیے، با سین زبر بس، یہاں آواز نہیں لوٹے گی، سین ہے، با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، یہاں پہ تا ہے، تا میں آواز لوٹتی ہے، تا میں نہیں، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جیع، جیم عین زیر جیع، صاد دال زبر صد، یہ ہے دال، صد جیسے سین سے تھا ویسے یہاں صاد میں، صد یہاں آواز لوٹے گی، غین لام پیش غل، یہاں آواز نہیں لوٹے گی، تا جیم جبر تج، اس میں آواز لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے جیسے با جیم جبر بج، ویسے یہاں تا جیم جبر تج، یہاں بھی قلقلہ ہے، قاف تا با جیم دال میں سے جیم، اور یہاں دال جدن کا دال، تج، وح ہا نہیں ہے، جلدی بولیں گے، وح، سین با زبر سب، یہاں آواز لوٹے گی، قاف تا با جیم با، ٹھیک ہے، جیسے یہاں اب ویسے یہاں سب، حمزہ ہا زیر اہ، چھوٹی ہا ہے اور حمزہ ہے، اہ، اس میں بھی آواز نہیں لوٹے گی، نون صاد زبر نص، یہاں بھی آواز نہیں لوٹے گی، لام قاف زبر لق، لام قاف زبر لق، یہاں آواز لوٹے گی، یہاں قلقلہ ہوگا، کیوں؟ قاف، پہلا قاف، حرف قلقلہ کا قاف ہی آ رہا پہلا اس لیے، لق، جیم لام پیش جل، یہ ہو گیا۔ اب اس کا بھی رواں دیکھیے ایک بار، اس مرتبہ میں بتاؤں گا نہیں، آپ خود سمجھیں گے، بس، کت، جیع، صد، غل، تج، وح، سب، اہ، نص، لق، جل، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم بتا رہے ہیں، نیچے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، اسی طرح تمام حروفوں کو باری باری سب حروفوں سے ملانے کی زبانی طور پر مشق کرائیں اور پڑھیں، یعنی سب کو برابری پڑھ کر کے آپ دیکھیں ایک ایک کر کے کہ کس میں ہونا ہے کس میں نہیں۔ یہ 5 حروف صرف ہوں گے تو وہاں آواز لوٹے گی، قلقلہ ہوگا، ان کے علاوہ کسی میں بھی قلقلہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ بول کر کے بات ختم کریں گے، آواز نہیں ٹکرائے گی۔ اب یہاں دیکھیے اس کے جو بڑے حروف ہیں یہ پڑھ لیتے ہیں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہاں قلقلہ ہے کہاں قلقلہ نہیں ہے۔ یا جیم زبر یج، عین لام زبر عل، یج عل، جیم حرف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں ہوگا، لام قلقلہ میں سے نہیں، لام میں نہیں ہوگا، یج عل، لام زبر لہ، قاف دال زبر قد، لقد، دال حرف قلقلہ میں سے ہے، لقد، خا زبر خا، لام قاف زبر لق، خلق، نون الف زبر نا، خلق نا، خلق نا، قاف حرف قلقلہ میں سے، قاف حرف قلقلہ میں سے یہاں پہ ہے، خلق نا، حمزہ طا زبر اط، حمزہ تا زبر اط، عین زبر ع، اطع، میم زبر ما، اطعام، نون الف زبر نا، اطعمنا، اطعمنا، طا حرف قلقلہ میں سے یہاں بھی آواز لوٹے گی، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن، نقعن، قاف حرف قلقلہ میں سے، نقعن، با پیش بو، را وا پیش رو، برو، جیم ساکن، بروج، بروج، جیم میں آواز لوٹے گی، جیم ساکن ہے، میم پیش مو، حا یا زیر حی، محی، طا ساکن، محیط، محیط، بروج، محیط۔ یہاں پہ کئی مرتبہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے پڑھیں گے، دونوں میں جزم ہے، تو بہت سمپل سا جواب ہے اور بہت آسانی سے آپ سمجھ لیں کہ جب اگلا حروف بھی جزم ہی ہو رہا ہو، ساکن ہی آ رہا ہو اور اس سے پہلے بھی ساکن ہو، تو اس سے پہلے والے حروف کی کیفیت کیا ہے، یعنی وہ کس حالت میں ہے، اسی طریقے سے اس کو پڑھ کر کے اگلے کے اوپر اس کو صرف لے جا کر کے ملا دیں گے، پٹک دیں گے اس کے اوپر۔ یہاں دیکھیے واو مدہ کے ساتھ ہے تو واو مدہ کو بھی پڑھیں گے اور کھینچیں گے اور جیم میں لے جا کے اس کو پٹک دیں گے، بروج،
वहाँ ले जाकर के उसको छोड़ देंगे। इस तरीके से हा या मद्दा भी खींचेंगे, ता भी जज़म है तो उसको भी जज़म में ले जाकर के उसी में फंसा देंगे, छोड़ देंगे। मुहीत मिला करके इत्तिसाल करके छोड़ देंगे। मैं इस तरीके से आप समझ जाए इसलिए मैं इस तरीके की बात बताता हूँ, ठीक है। बुरूज, मुहीत, हमजा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून अलिफ ज़बर ना, इहदीना, 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 यहाँ कलकला नहीं है, ये समझिए, इहदीना, ठीक है। एक बार इसका भी रवा देख लीजिए, आप खुद साउंड से फ़र्क कीजिए और समझिए। यजअल, यजअल, लक़द, लक़द, खलक़ना, खलक़ना, अत्अमना, अत्अमना। यहाँ पे ज़्यादातर गलती क्या होती है, बच्चे पढ़ते अत्आमना, अत्आमना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अत्अमना, इन बीच वाले दोनों में ज़बर है, ज़बर जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। अत्अमना, नक़अन, बुरूज, बुरूज, मुहीत, मुहीत, इहदीना। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हो गया जज़्म और सुकून। जज़्म ही का नाम सुकून है। तो ये इसके 5 हुरूफ ख़ास हैं। कलकला, कलकला हलक से निकलने वाले हुरूफ को कहते हैं ये भी। तो काफ, ता, बा, जीम, दाल, अगर इन हुरूफों पर जज़्म आ जाए तो कलकला होगा। कलकला का माना आवाज़ लौटती हुई सुनाई देगी, टक्कर खा कर की आवाज़ लौटती हुई सुनाई देगी, इसी को कलकला कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा अब से लेकर के जक, जिक, जुक तक पूरा एग्जाम्पल है, इसमें इम्तिहान है। और यहाँ एक हुरूफ हर जगह पर, इसमें एक हुरूफ जो है वो आपके कलकला के हैं और बाकी आम से हुरूफ हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझिए, रिपीट करके समझिए, रिवाइंड करके देखिए और ख़ूब अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आगे जो और जज़म और सुकून वाला सबक आने वाला है उसमें कोई गलती नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, इसको याद कीजिए और तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।